بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم نے جمع قلت کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج 27واں سبق ہے اور جمع کثرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جمع کثرت کی میں نے تعریف آپ کو بتا دی تھی کہ 3 سے لے کر 10 سے زیادہ ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں چیزوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو جمع کثرت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے جمع قلت والا لفظ استعمال نہیں کرنا، مطلب زیادہ چیزیں ہیں تو آپ نے جمع قلت والا لفظ استعمال نہیں کرنا، جمع کثرت والا لفظ استعمال کرنا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمع کثرت کیا ہے۔ تو تعریف تو پہچان کیسے ہوگی ہمیں، یہاں پر میں آپ کو پہلے 4 وزن بتا دیتا ہوں جو آسان وزن ہیں، پھر مزید آگے بھی اسباق آئیں گے، تو 3-4 اسباق کے اندر 3-4 اسباق ہیں یا 5 اسباق ہیں، ان کے اندر یہ جو جمع کثرت ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جمع کثرت کی جو پہچان ہے نا، پہلی بہت ہی آسان ہے، وہ جو آپ نے جمع مذکر سالم پڑھی ہے، جمع مؤنث سالم پڑھی ہے، مسلمون، مسلمین، واو نون یا نون والی، مسلمات الف تا والی، اس سے پہلے اگر الف لام لگ جائے تو وہ جمع کثرت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ الف لام نہ ہو تو پھر ہم وہ لفظ استعمال کریں گے، 10 افراد کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے، اور اگر الف لام ہو تو پھر آپ زیادہ افراد کے لیے بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے مسلمون ہے نا، اس کے شروع میں آپ الف لام لگا دو، المسلمون جمع کثرت ہے۔ مسلمین ہے نا، یہ جمع قلت ہے، الف لام لگا دو، المسلمین یہ جمع کثرت ہے۔ مسلمات جو ہے یہ جمع قلت ہے، الف لام لگا دو، المسلمات جمع کثرت ہے۔ اچھا، ایک اور میں وزن بتا رہا ہوں ساتھ میں، اور وہ ہے جمع اقصا۔ جمع اقصا جو ہے نا وہ عربی میں بہت استعمال ہوتی ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جمع اقصا ہوتی کیا ہے۔ جمع اقصا کی نشانی یہ ہے کہ جو پہلے 2 حرف ہوں گے نا ان پر زبر، کوئی بھی لفظ ہے نا، آپ دیکھیے پہلے 2 حرف ہیں ان پر زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے مساجد، مساجد ہے نا، مساجد مسجدوں کی جمع ہے، تو مساجد میں پہلے 2 حرف ہیں میم سین، تو میم پر بھی زبر ہے، سین پر بھی زبر ہے، پہلے 2 حرف پر زبر آ گئی۔ اس کے بعد الف ہوگا، جیسے مساجد، مسا جو ہے وہ پہلے میم سین 2 حرف پر زبر ہے، پھر الف آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک حرف ہوگا تو وہ مشدد ہوگا، شد ہوگی اس پر، ایسے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 حرف ہوں گے تو پہلے حرف پر زیر ہوگی، دوسرے حرف پر کوئی بھی زبر زیر پیش آ سکتی ہے۔ اور اگر 3 حرف ہوں گے نا، الف کے بعد 3 حرف ہوں گے تو پھر پہلے حرف پر زیر ہوگی، کسرہ ہوگا، دوسری جگہ جو ہے نا وہ یائے ساکنہ ہوگی، اور جو تیسرا جو آخری حرف ہے وہ آخری حرف پر، دیکھیں کوئی بھی لفظ ہے نا اس میں آخری حرف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مصابیح، مصابیح، مصا پہلے میم صاد ہے، اس پر زبر ہے، پھر الف ہے، مصا الف ہو گیا، پہلے 2 حرف پر زبر ہو گئی، پھر الف ہو گیا۔ اب الف کے بعد بیح، 3 حرف ہیں، با یا حا، تو با پہلا جو حرف ہے، الف کے بعد جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، پھر یا آ گئی یا ساکنہ، پھر ہا آخری حرف ہے، آخری حرف پر تو زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، اور پیش بھی آ سکتی ہے۔ یہ نشانی ہے جو جمع اقصا ہوتی ہے، اس پر تنوین کبھی نہیں آتی، یعنی مصابیحون نہیں پڑھنا، مساجدن، 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 یہ نہیں پڑھنا۔ جو جمع اقصا ہے تو اس کے آخر میں آپ نے جو ہے نا وہ تنوین کبھی نہیں پڑھنی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے الصواعق، مفاتح، مصابیح، یہ جمع اقصا ہے۔ جمع اقصا مطلب آخری جمع، ایک لفظ کی بعد میں جمع بنتی ہے، پھر جمع کے بھی آگے جمع بنتی ہے، پھر جو آخری جمع ہوتی ہے تو اس کو جمع اقصا کہتے ہیں۔ بھئی اس سے آگے جمع ہوتی نہیں ہے لفظ کی، ٹھیک ہے۔ لفظ تھوڑے ہیں اس کے لیے الگ جمع ہوتی ہے، زیادہ ہوں پھر اس کے لیے الگ جمع ہوتی ہے۔ یہ جو جمع اقصا ہوتی ہے یہ آخری جمع ہوتی ہے، مطلب بہت زیادہ چیزوں کے لیے یہ جمع اقصا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیچے میں نے مثالیں دی ہیں، اب آپ نے اس میں پہچاننا ہے، جمع اقصا پہچاننا ہے، کون سی جمع اقصا ہے، کون سی جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم کون سا ہے، یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ پھر اس کے نیچے میں نے قرآنی آیتیں دی ہیں، قرآنی آیتوں کا ترجمہ میں خود آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ فَاغْسِلُوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ کونیوں تک۔ المال والبنون مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت، خوبصورتی ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
یحرفون الکلمہ، وہ پھیرتے ہیں کلموں کو عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت فرماتا ہے توابین توبہ کرنے والوں کو، و یحب المتطہرین، اور محبت فرماتا ہے متطہرین پاکی حاصل کرنے والوں سے۔ فإن اللہ لا یحب الکافرین، تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ الخبیثات للخبیثین، خبیثات خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور خبیث مرد للخبیثین خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ ومن لم یحکم، اور جس نے فیصلہ نہیں کیا، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، اولئک المقربون، وہی لوگ قریبی ہیں، مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں ہیں، باغات میں۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز پر۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاک مرد، للطیبات، پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جمع کثرت کا آج آپ نے پہلا لیکچر سن لیا ہے۔ جمع کثرت کی میں نے پہچان بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔